ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ چند گزارشات سے پہلے ایک تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، قریب قریب آ جائیں، اکٹھے ہو کے بیٹھے، جمع ہو کے بیٹھے۔ اور دوسرا قاری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے، پنکھے بند کروا دیں۔ یہ جو ایام ہیں یہ دینی مدارس کی تعلیم کے آغاز کا دن ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم اس قدر اہمیت کی حامل ہے، اس کا اندازہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہو سکتا ہے، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا۔ آپ نے فرمایا یہ پوری کی پوری دنیا لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کا سب ملعون ہے، سوائے تین چیزوں کے: اللہ رب العزت کا ذکر، دین سکھانا اور دین سیکھنا۔ ان تین کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا لعنت زدہ ایک چیز ہے۔ اللہ کے ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، نماز بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّکْرَ۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنا یہ بھی اس کا ذکر ہے، وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ۔ سادہ سا مفہوم تو یہ بھی ہے، جس گھر میں نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، اس گھر پہ لعنتیں برستی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یا پھر وہاں علم سیکھا جا رہا ہے، علم سکھایا جا رہا ہے۔ ان تین چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دیا ہے۔ اس تعلیم کے حصول کے لیے آپ کو اور مجھے پوری زندگی محنت کرنی چاہیے۔
حالانکہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا، ہمارے پاس دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں، ہم نے اس کام کو کام سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو گویا کہ یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے پڑھ بھی لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جو عبادتیں آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے نا، ان کا علم بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز کے مسائل ہم سب کو آنے چاہیے، روزے کے مسائل ہم سب کو آنے چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل ہم سب کو آنے چاہیے، حج و عمرہ کے مسائل ہم سب کو آنے چاہیے۔ عبادات کا جو فرض حصہ ہے ان کے مسائل کو ہم کم از کم سیکھیں نا، اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ آپ لوگ آئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میں کوئی چند کلمے بولنے کے لیے آیا ہوں، آپ سننے کے لیے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح لیتعلم خیرا، اگر کوئی آدمی مسجد میں صبح کے اوقات میں کسی وقت میں آتا ہے یا شام کے اوقات میں کسی وقت میں آتا ہے دین کی کوئی ایک بات سیکھنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آنا، آپ کا بیٹھنا، سننا سنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم رب کے دین کی چند باتیں سیکھنے کے لیے ایک ماہ بعد جمع ہوتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ سیکھنے پہ اتنی فضیلت ہے۔ جس بندے نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی، اللہ ہمیں توفیق دے، وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے موت تک کسی کام پہ لگا ہوا ہے، اس کی فضیلت کی کیا بات ہے۔ یہ مولانا عتیق الرحمان ندوی صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بڑے قیمتی انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کا یہ کلپ بڑا وائرل ہوا۔ ایک بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ایک بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، ایک بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے، ایک بیٹا قرآن پاک حفظ کرتا ہے۔ یونیورسٹی والے نے کہا ابو جی دیو نا 2 لاکھ روپیہ میں فیس ادا کرنی۔ کالج والے کا بھی یہی مطالبہ ہے، اسکول والے کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ حفظ والا خاموشی سے گھر سے نکلتا ہے صرف کرایہ لے کے۔ تو ایک دن باپ ان سے کہہ بیٹھا کہ یہ تو سارے کل کو مجھے کمائی کر کے دیں گے، تو کیا کرے گا؟ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا المیہ ہے، ہمارے ادارے میں بھی جو والدین بچوں کو داخل کرانے آتے ہیں نا، تو ان کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے یہ جو آپ سند دیں گے، یہ جو ڈگری دیں گے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر دنیا کے لیے بچہ چھوڑنا ہے تو ابھی واپس لے جاؤ۔ اس دین کی تعلیم کا دنیا کے حصول سے تعلق ہی کوئی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین سیکھتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے یا بے وقوفوں سے مناظرے کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں بنا لے۔ اب وہ بچہ اپنے باپ سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کلیم اللہ صاحب کیلکولیٹر کٹے آ جائے۔ اس نے کہا ابا جان یہ تو کل کو آپ کو کما کے دیں گے نا، ذرا میری کمائی چیک کیجیے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کہا میں عمومی طور پہ ایک صفحہ قرآن مجید کا سبق سناتا ہوں لازمی۔ قرآن مجید کے ایک صفحے میں 16 لائنیں ہوتی ہیں، ہر لائن میں 40 حرف ہوتے ہیں۔ ضرب دیتی جائے گی، 16 ضرب 40 کتنے ہو گئے؟ ہاں جی 640۔ ایک سبق کو میں یاد کرنے کے لیے 10 بار پڑھتا ہوں، 6400، ہر حرف کی 10 نیکیاں، 64,000۔ ایک صفحہ میں قرآن مجید کا جب اپنے استاد کو سناتا ہوں نا، اس ایک صفحے کے بدلے 64,000 نیکیاں تو اللہ آپ کے کھاتے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ سنانے سے پہلے میں اپنے ایک ساتھی کو بھی سناتا ہوں،
پھر یہ سبق سنانے کے بعد میرا جتنا پارا پیچھے ہو چکا ہوتا ہے نا 20 صفحے وہ میں روزانہ پڑھتا ہوں 20 سے ضرب دیں جس کو سبکی کہتے ہیں 12,80,000 جب میں پچھلا سبق اپنے استاد کو سناتا ہوں نا ابا جان 12,80,000 نیکیاں ایک ہی دن میں آپ کے پلڑے میں آتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں پھر میں ایک پارا قرآن مجید کا روزانہ منظر سناتا ہوں اور ضرور سناتا ہوں 16 کو ضرب دیں یہ 16 17 ہوتی ہیں 18 صفحے ہوتے ہیں ضرب دیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں 18 ضرب 16 ضرب 40 حرف ہوتے ہیں ایک ایک حرف پہ اللہ آپ کو نیکیاں دے رہا ہے میں پھر منزل دہراتا ہوں پھر اسے یاد کرتا ہوں پہلے ساتھی کو سناتا ہوں پھر استاد کو سناتا ہوں پھر کبھی میں نے 3 پارے سنانے ہوتے ہیں کبھی 5 پارے سنانے ہوتے ہیں پھر میں جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میں نے پورا قرآن سنانا ہوتا ہے میری تو ہر وقت کی یہ ایک عبادت ہے جو ہر وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے آپ کے بیٹے تو آپ کو دنیا کما کے دیتے ہیں میں روزانہ آپ کے اکاؤنٹ میں 4 سے 5 لاکھ نیکیاں جمع کروا رہا ہوں تو کیا سمجھتا ہے اس دنیا کو دین کی تعلیم کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں دنیا ساری ایک طرف اور رب کا قرآن ایک طرف اس لیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو یہ ننے ننے بچے اللہ نے ہمیں نعمت دے رکھے ہیں نا ان کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں دنیا بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو لیکن دنیا پڑھانے سے پہلے اپنے بچے کو ذرا دیندار بنا لیں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم ہے اس کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے بچپن سے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا بچہ جب اس پہ پختہ ہو گیا نا اب وہ دنیا کے جس کونے میں بھی پھرتا ہوگا اس کے ذہن سے یہ قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی کبھی بھی محو نہیں ہوگی جوان ہو گیا تب بھی بڑا ہو گیا تب بھی بوڑھا ہو گیا تو تب بھی وہ یاد ہے نا ابو سلمہ جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات ان کی جب وفات ہوئی نا ان کی زوجہ محترمہ کا نام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامن سے ایک حدیث سنی تھی کہ جس عورت کو دکھ پہنچے جس مرد کو دکھ پہنچے وہ دعا کیا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی اہلی و مالی یا اللہ یہ مصیبت ہے تو مجھے صبر بھی دے حوصلہ بھی دے مجھے اس کا اچھا نعم البدل بھی دے خامد کا سایہ سر سے اٹھانا تو یہ اللہ کی بندی دعائیں پڑھنے لگی یہی دعا پڑھی جا رہی ہے بار بار پڑھی جا رہی 4 مہینے 10 دن پڑھتی رہی عدت پوری ہوئی نا تو اس دعا کی برکت دیکھیں اس دعا کا ثمر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا آپ کے نکاح میں آ گئی ام المومنین بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اب پچھلے خامن سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا بچہ تھا کبھی برتن میں ادھر سے ہاتھ مارتا ہے کبھی ادھر سے ہاتھ مارتا ہے کبھی ادھر سے ہاتھ مارتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ وہ ہمارے والی بات نہیں ہے کہ بچہ ہے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں آپ نے فوراً ہاتھ پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کھانا اس طرح نہیں کھاتے آداب سکھلائے کھانے کے آپ نے فرمایا کل بسم اللہ کل مما یلیک وکل بیمینک بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو یہ 3 آداب آپ نے اس بچے کو بچپن میں سکھائے تھے یہ بہت چھوٹا تھا پھر یہ بچہ جوان ہوا پھر جوانی سے اگلی عمر پھر بڑھاپے کی عمر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے کھانے کا طریقہ بتایا تھا اس دن سے لے کے آج تک میں اسی طرح کھانا کھاتا وہ سنت میرے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یہ علم جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کا رنگ اللہ کے فضل سے اتنا پختہ ہے آپ کی سوچ سے باہر ہے تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی امریکہ میں یورپ میں کہیں ماں جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے بیٹی نے برقع کیا ہوا ہے ماں نے بھی کیا ہوا ہے دونوں حجاب میں ہیں ایک نوجوان کے ہاتھ میں آئی فون ہے
اور آئی فون کے اوپر اس نے اچھی خاصی رقم رکھی ہوئی تھی، کوئی $1,00,000 کے قریب۔ ان کو قریب ہو کے سلام کہہ کے کہتا ہے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، آئی فون بھی لے لو، $1,00,000 بھی لے لو۔ اس نے کہا تو اس طرح کی 10 آفریں بھی مجھے کر دے، میں سنت رسول کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر یہ پختہ ہو گیا ایمان انسان کے دل میں، ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن یہ ایمان کی دولت انسان کو متزلزل نہیں ہونے دے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ بھی ہم عمرے میں تھے رمضان میں، دوسرے فلور پہ میں بیٹھا، ایک نوجوان لڑکا، میری کوشش ہے اس سے ذرا ملاقات کروں گا انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے ویسے اس کے ساتھ۔ وہ ضعیف العمر لوگوں کے پاؤں دبا رہا ہے، میں نے اسے دور سے دیکھا، وہ دباتے دباتے میرے قریب ہی آ گیا۔ میں نے تھوڑا ذہن میں سوچا، اصل میں ہماری سوچیں بھی کمزور ہے، سیدھی بات ہے کہ یہ لگتا ہے کوئی تھوڑا بہت پیسہ کمانے کے چکر میں ہے۔ عرب لوگ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں تو اس بندے کو تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہوں گے۔ کسی نے پیسہ دینے کی کوشش کی نا، اس نے اپنی جیب سے 500 ریال کی ایک دتھی نکالی، اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے ساتھیوں کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے کہا یار یہ تو کیا کرتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں طواف کرتا ہوں صبح صبح، نفلی طواف، اور طواف کے بعد صبح سے لے کے عشاء کی نماز تک میں بزرگوں کی اسی طرح خدمت ہی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ طواف کر کے نکلتے ہیں نا تھکے ہوئے، تو میں یہی کام کرتا ہوں۔ تو پھر میرے ساتھ کافی فری ہو گیا، گپ شپ ہماری شروع ہوگی۔ تو جو بات میں آپ سے کرنے لگا تھا، کہنے لگا طواف کے دوران میرا موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا، تو رش اتنا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، تو طواف سے میں فارغ ہوا تو موبائل نہیں تھا۔ مجھے کسی نے کہا جاؤ جہاں گم شدہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہاں آپ کو مل جائے۔ کہنا جی میں جو تھے گیا نا میں تے ہکا بکا رہے، ڈھیر لگے ہوئے تھے پیسوں کے، موبائلوں کے، چیزوں کے، کوئی کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا، ہر کوئی اپنی اپنی چیز پہچان کے لے کے جا رہا ہے۔ اور کہا ایک چیز میرے لیے بڑی باعث حسرت بنی، وہیں میں کھڑا تھا، ایک عورت سونے کا ڈھیر لے کے آ گئی، وہ کہنے لگی یہ مجھے ملا ہے، یہ بھی ذرا جمع کر۔ تو وہ اللہ جس کا ایمان مضبوط ہونا، اسے کروڑوں اربوں کی بھی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، نہ وہ متزلزل ہوتا ہے نہ وہ متذبذب ہوتا ہے۔ یہ دولت جس کو نصیب ہو گئی، اور یہ میرے دوستوں بزرگوں تبھی نصیب ہوگی جب ہم اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم پہ لگا لیں، انہیں دین کی تعلیم پڑھائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، اللہ اکبر، جو لٹے پٹے سے آئے، مدینے میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مسجد نبوی میں ایک چبوترا چھوٹا سا، اس کے اوپر وہ رہتے، وہیں پہ سو جاتے، ایک ایک چادر تھی ان کے پاس پہننے کو، کھانے کو لوگ آ کے کھجوریں خشک لٹکا جاتے، کوئی آدھی روٹی کسی نے دے دی، سارے مل کے بیچارے ایک ایک کھجور کھا لیتے، اوپر سے پانی پی لیتے، اس طرح کی کنڈیشن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابہ، کچھ سردار قسم کے لوگ آئے نا، انہوں نے آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا، تاکہ جب ہم آئیں نا تو آپ ذرا ان کو اٹھا دیا کریں، ہماری حیثیت اور ہے، ان کی اور ہے، ہماری ویلیو اور ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا خیال ہی گیا ہے، اور تھا بھی یہ خیال خیر کے کام کے لیے کہ یہ بڑے لوگ، ذمہ دار لوگ، اور یہ تاجر لوگ، اور جن کو اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، یہ دین کی طرف آئیں گے تو دین کو زیادہ تقویت مل جائے گی، فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کبھی بھی زندگی بھر آپ نے ان سے اپنی نظریں ہٹانی نہیں، ان کو دور نہیں ہونے دینا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کبھی آپ کی نظر ان سے آگے ہی نہیں جانی چاہیے۔ دنیا دار اور دنیا ایک طرف، اور یہ اللہ کے محبوب بندے اس قدر اللہ رب العزت کے مقرب بنے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ دنیا میں اتنا امن اور سکون اور راحتیں اور رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت شاید آپ نے سنی ہوگی، غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے، یا مسند احمد میں بھی ہے، دو بھائی ہیں، ایک کام کاج کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دولت کماتا ہے، اور دوسرا صبح سے اٹھتا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ
حدیثیں سنتا ہے، یاد کرتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، دین کے علم کا شوق لگا ہوا ہے. شام کو واپس جاتا ہے تو وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا، تو یہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. اب اس کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا، کماتا میں ہوں کھاتا یہ ہے، ویلا اٹھ کے آ جاتا ہے، تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ ہی کریں. اللہ کے رسول کمائی میری ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، آگے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور شام کو میرے کھانے میں شریک ہوتا ہے، سیدھی بات ہے مجھے محسوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا، اللہ کے بندے کیا تجھے اس بات کا علم بھی ہے اللہ تجھے رزق ہی اس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ یہ نہ ہو تو اللہ تجھے رزق ہی نہ دے. یہ دین سیکھنے والوں کی وجہ سے تو اللہ رب العزت نہ جانے لوگوں کو کیا کیا برکات دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات ان لوگوں سے بڑی عقیدت بھی تھی. ہم تھوڑا سا جائزہ لیں نا سیرت کا. 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں. مختلف جنگوں میں صحابہ کی شہادتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بڑے دکھ اور بڑے لمحات ہیں. کبھی آپ نے دشمن کے خلاف بد دعا نہیں کی، لیکن جب آپ کے 70 قراء لے گئے نا، چند بڑے بڑے قبائل رال، زکوان، اسیہ وغیرہ مل کے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دھوکے کا کام کر گئے. کہا کہ ہم لوگ اسلام لا رہے ہیں، کافی ساری تعداد ہے، آپ اپنے حفاظ بھیجیں، قراء بھیجیں، وہ آ کے ہمیں قرآن پڑھائیں، دین کی تعلیم سکھائیں اور لوگ حافظ بنے، قاری بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 قراء کو ان کے ساتھ روانہ کر. انہوں نے رستے میں 70 کے 70 قراء کو گھیر کے شہید کر دیا. ایک تو عقیدے کی بات بھی سمجھ آتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا خبر ہوتی ہے، آپ کبھی اپنے صحابہ کو یوں ان کے ساتھ روانہ نہ کریں. اب آپ کے یہ 70 قراء جب شہید ہوئے ہیں نا، قاری بننا بڑا اوکھا ہے، عالم بننا بڑا اوکھا ہے، زندگی لگ جاتی ہے، زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے. اتنا آسان ہے یہ قاری قرآن ہونا. 1 مہینہ مسلسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز کی دوسری رکعت میں جب رکوع سے ہاتھ اٹھتے نا، ہاتھ اٹھا کے ان کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا جن کا تعلق اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ تعلیم کا تعلق. قرآن مجید پڑھنے والے تھے، یہ قرآن مجید پڑھانے والے تھے. ان لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ایک حدیث بھی سنائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا نہ کہا کرو، لا تسب الدیک، مرغ کو برا بھلا نہیں کہا کرو. کیوں؟ فإنہ یوقظ للصلاۃ، کیونکہ یہ نماز کے لیے ہمیں جگاتا ہے، یہ اذان دیتا ہے. اس کو جب اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں اس وقت یہ اذان پڑھتا ہے. اس کی اذان کی آواز سن کے تمہارے دل میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں جانی چاہیے، بلکہ تم پڑھا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہ تیری رحمت کے فرشتے اترے ہوئے ہیں، میں بھی تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. یہ فرشتوں کو دیکھ کے، رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کے بولتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نماز کے لیے تمہیں اٹھاتا ہے، اس کو برا بھلا نہ کہا کرو جو نماز پڑھاتا ہے. اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے تھے یہ جو قرآن ہے نا، مصحف ہمارے پاس لکھا ہوا، اگر اس کو کوئی شخص چمڑے میں داخل کر دینا، اور غالباً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، شاید مسند دارمی میں یہ روایت ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی بندہ اس لکھے ہوئے قرآن کو چمڑے میں بند کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دے، جہنم کی آگ اس چمڑے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جس چمڑے میں قرآن ہے. تو وہ پھر لکھتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، اس سینے کی کیا بات ہے، اس شخص کی کیا بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس علم سے مالا مال کر رکھا ہے. ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا، یہ اور زیادہ مانگو رب سے، اور زیادہ مانگو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پیغمبر اپنے رب سے کہو، دعائیں کرو اپنے رب سے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. یہ جہاں تک انسان پڑھتا رہے، گور سے لے کے گود تک، گود سے لے کے گور تک، یہ تعلیم نہ ختم ہوتی ہے، نہ اس کی برکات اللہ رب العزت کے حکم سے رکتی. لہذا اپنے بچوں کو نا دین کی تعلیم کا شوق دلوائیں، خود بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. اللہ اکبر. مریم علیہ السلام جن کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. ابھی بچے کی امید لگی نا،
فوراً ہی اللہ رب العزت سے یہ دعا کر دی، نظر مان لی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ پیدا ہوگا، میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا کرنا، بچی پیدا ہوگی، کہنے لگی اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ جو بھی پیٹ میں ہے، اب یہ تو بچی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بیٹیاں اور ہیں بیٹے اور ہیں، لیکن چونکہ نظر تھی میں اس بیٹی کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیتی ہوں۔ اللہ رب العزت کے راستے میں وقف کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ وقت کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی بچی۔ بچی دین پڑھ رہی ہے، دین سیکھ رہی ہے، عبادت کرتی ہے، اللہ توبہ ہر ویلے کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام آتے نا، چونکہ ان لوگوں کے لیے ان کے عبادت خانوں میں عبادت کرنا ضروری تھی۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دے دیا کہ پوری کی پوری زمین اللہ نے میرے لیے نماز کی جگہ بنا دی، میرے نمازی کو، میرے مقتدی کو، میرے کسی امتی کو دنیا کے کس کونے میں جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہ وہاں پڑھ لے، اللہ اس کی ہر جگہ پہ نماز قبول کریں گے۔ لیکن ان کے لیے عبادت خانوں میں عبادت ضروری تھی۔ مریم ہر ویلے عبادت خانے میں بیٹھی رہتی ہے۔ آج ہمیں وہ بچیاں یاد آتی ہیں جو ہر ویلے مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھی رہتی ہیں، وہی کام وہ کرتی ہے۔ اب زکریا علیہ السلام آتے ہیں، ہمارے لوگوں کی زبان پہ ویسے بات آ جاتی ہے کہ مولوی بنا کے بچے نے اسے بھوکا تو نہیں مارنا۔ او بھائی، اللہ کے دین کے کام آنے والوں کو اللہ کیسے بھوکا رہنے دے گا؟ بات تو اپنی ہے، لیکن چلو میں کر ہی دیتا ہوں، اگر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ آپ میرے سامنے قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ منتیں کرتے ہیں کھانا کھا لیں، میں معذرت کرتا ہوں، قاری صاحب دل نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن بات کرنے کا مقصد ہے اور بات کرنے کا ارادہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ اپنے بندوں کو اتنا رزق دیتا ہے اور اتنا وافر مقدار میں اور برکت والا رزق ہوتا ہے کہ قسم خدا کی وہ دنیا داروں کے تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے دین داروں کو اللہ نے جو راحتیں دے رکھی ہوتی ہیں دنیا داروں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ایک سے ہمارے ٹیچر ہیں، ان کو ہم نے بلایا، اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو اسکول پڑھانے کے، تو مجھے بات بتا رہے تھے، کہا جی میرے ایک اسکول ٹیچر ہیں، ان کو میں نے ایستا تھوڑی تھوڑی دعوت دینا شروع کی، نماز کی، قرآن مجید پڑھنے کی، ایستا سے میں نے انہیں کہا یار ترجمہ شروع کر دو۔ پہلے انہیں ترجمے کا قرآن دیا تو کہنے لگے قاری صاحب اس بندے نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا شروع کیا، ساتھ ہی اس کی زندگی بدلنا شروع ہو۔ کہا ایک دن آگے میرے پاس رونے لگ گئے، کہنے لگے آصف صاحب آپ نے مجھے کس راہ پہ لگا دیا، اب پتہ چلتا ہے سکون کسے کہتے ہیں اور راحت کسے کہتے ہیں۔ پھر ایک دم میرے ساتھ آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، مسجد سے دل لگ گیا۔ اس وقت انہوں نے اپنی پوری کی پوری اولاد کو اللہ رب العزت کے دین پہ لگا رکھا، اب وہ کہتے ہیں راحتوں کا سامان۔ اب یہ اللہ کی بندی مریم کی بیٹی، مریم علیہ السلام، عمران جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے وقف ہو جائے گا، اس بیٹی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ زکریا علیہ السلام آتے نا، وہ عبادت میں لگی ہوتی تھی، ساتھ ہی محراب میں پھل پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں رزق کہاں سے آئے گا؟ پھل بھی وہ پڑا ہوتا ہے جو بے موسمہ پھل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا بچے کو، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، 85 سال کی عمر کے بعد ملا ہو، اللہ رب العزت سے رو رو کے مانگا ہو، اور مانگا بھی اس لیے ہو کہ یاری سنی ویاری سن آل یعقوب، اس لیے نہیں کہ یہ دنیا کا سامان ہے اور دل نہیں لگتا اس کے بغیر، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، میرے جانے کے بعد تیری اس توحید کو کوئی ایسا بیٹا دے جو دنیا میں پھیلانے والا بن جائے۔ بیٹا تو مل گیا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا تعلق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو فلاں جگہ پہ چھوڑ دو، جنگل، بے آب و گیا وادی، ویران زمین، بنجر زمین، انسان تو دور کی بات حیوان نہیں تھا وہاں پہ، حیوان تو دور کی بات درخت نہیں ہے جس کے سائے میں بیٹھ جائیں، لیکن اشارہ اللہ رب العزت نے دے دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اس بیٹے کو، اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیا، بڑے دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا، اور چھوڑ اس لیے دیا اللہ کے وہ شیر خوار ہے، کچھ نہیں چھوڑا تھا دنیا کے ان کے پاس،
ایک پانی کا مشکیزہ ہے، ایک ٹوکرا کھجوروں کا، اور ایک عورت زاد ہو اور ایک شیر خار بچہ ہو، کوئی جنگل میں چھوڑ کے تو دکھائے اللہ تیری رضا کے لیے چھوڑا ہے، مجھے پتا ہے کل کو تیرا وہاں گھر بنے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری اولاد اللہ کے فضل سے نمازی بن جائے گی۔ کبھی آپ بھی مسجد کا پڑوس تلاش کریں نا کہ میری اولاد نمازی بن جائے، کبھی آپ بھی مریم علیہ السلام والی سنت تازہ کریں نا کہ اللہ تو بیٹا دے گا اس کو حافظ بنا دوں گا، اللہ تو بیٹی دے گا اس کو حافظ قرآن بنا دوں گا، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا، تیرے دین پہ چلیں گے۔ اور یہ دنیا تو چند دن کی امانت ہے بھائیوں، ختم ہو جائے گی، اور جو اولادیں ہم نے اس کام پہ لگا لی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ، رجسٹر بند ہو گیا، صحیفے بند ہو گئے، نیکیاں بند ہو گئی، عمل رک گئے، اب کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا صدقۃ جاریۃ او ولد ينتفع به او عمل صالح او علم ينتفع به، ہاں اولاد ایسی چھوڑ کے دنیا سے جائے جو اولاد نیکی پہ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے، لوگوں کو نیک رستہ دکھا رہی ہے، نیکی کی طرف لے کے آ رہی ہے، یہ قبر میں پڑا ہوا قیامت تک اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو بند نہیں ہونے دے گا۔ جیسے ابھی ہم نے ضربیں دی نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قسم سے، بچے 5 7 10 پارے سناتے ہیں، بعض دفعہ سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک بچے نے تو 7 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ دیا، اللہ اکبر۔ اس کی نیکیاں تو جمع کریں جو والدین کو جاری ہوتی ہیں، وہ اکاؤنٹ تو ہم کریں، وہ کس طرح صدقہ جاریہ بن رہا ہوتا ہے اور کس طرح انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل جاری رہنے والا ہوتا ہے۔ اب وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، اس کی اولاد کے نیک اعمال اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو جب جنت میں اتنا اعلیٰ مقام ملے گا نا جتنے اس نے دنیا میں عمل بھی نہیں کیے ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ کس وجہ سے مجھے فضیلت مل گئی، یہ مقام ملا اور مرتبہ ملا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو وہ تیرے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، حافظ قرآن کے باپ ماں ان کے سر پہ قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا جس کو تاج الوقار کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سامنے سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند ہے، اور لوگ جب اس مقام مرتبہ کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گی، وہ پوچھیں گے یہ انبیاء بیٹھے ہیں کہ رسولوں کی جماعت بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ حافظ قرآن کے والدین بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ارادہ کریں، اور جن کے پاس اولاد ہے، ہم کہتے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی سنت پہ عمل کرے، یا اللہ جو کچھ تو دے گا بس تیرے لیے وقف ہے۔ اور جس کے پاس اولاد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرے، پکڑے جا کے چھوڑ کے آ جائے، اے لو جی پڑھاؤ اس بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ، دین کی تعلیم پہ چل نکلا تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی سرمایہ ہے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس علم کے ساتھ جوڑ دے، ہماری اولادوں کو علم نافع نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو جاری رکھے، اور جنت میں اللہ ہمیں نبیوں، صدیقوں، شہداء، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔